بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قرب قیامت ظاہر ہونے والے ایک انتہائی خطرناک عظیم فتنے کی خبر دی ہے۔ ایسا نہیں کہ دجال کے خروج کے حوالے سے صرف مسلمان ہی فکر مند ہوں، بلکہ ہر دور میں آنے والے نبی نے اپنی اپنی امتوں کو کائنات کے عجیب اور گمراہ کن معاملے کے بارے میں بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مذاہب میں اس بری شخصیت کا تصور ملتا ہے جس نے دنیا کے آخری ایام میں ظاہر ہو کر اسے تباہ کر دینا ہے۔ غرض دنیا کا ہر انسان اپنے اپنے مذہب کے مطابق آنے والے اس عظیم فتنے سے خوفزدہ ہے، سوائے یہودیوں کے، جسے ہم دجال یا مسیحی دجال کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیحا ہوگا، ایک ایسا مسیحا جو سلطنت سلیمان کو دوبارہ دنیا کے نقشے میں بحال کر دے گا۔ یہودیوں کے مطابق ترکی، ایران، عراق، لبنان، مصر، یہاں تک کہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت شامل تھی، لہٰذا دجال اور اس کے پیروکار ان تمام علاقوں پر قابض ہونے کی کوشش کریں گے۔ مفسرین و محققین کے مطابق دجال کی آمد کے لیے اسٹیج بالکل تیار ہو چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے قلب میں ایک طاقتور یہودی ریاست وجود میں آ چکی ہے جو بابانگ دہل سلطنت سلیمان یعنی تمام مسلم ممالک پر اپنی میراث کا دعویٰ کرتی ہے۔ یہودیوں کی پوری کوشش ہے کہ وہ دنیا کو کسی عالمگیر جنگ میں جھونک کر حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام علاقوں پر قابض ہونے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان جنگ کے دوران ان کا مسیحا دجال ظاہر ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دجال کی نشانیاں ظاہر فرمائی ہیں بلکہ آپ نے اس کے ظاہر ہونے کے ایام کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا ہے۔ دجال کب ظاہر ہوگا؟ دجال کے ظاہر ہونے سے 30 سال قبل ہماری یہ دنیا کیسی ہوگی اور اس میں کون کون سے واقعات وقوع پذیر ہوں گے؟ مذکورہ سوالات کے جوابات ہمیں رسول اللہ کی ایک حدیث سے ملتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی آمد سے قبل گھوڑے سستے ہوں گے جبکہ بیل انتہائی مہنگے۔ صحابہ اکرام کے دریافت کرنے پر آپ نے بتایا کہ گھوڑے اس لیے سستے ہوں گے کیونکہ اس دور میں گھوڑوں کو جنگ یا سواری کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، جبکہ بیل اس لیے مہنگے ہوں گے کہ تمام دنیا سخت قحط اور انسان کھیتی باڑی میں مصروف ہو جائے گا۔ دجال کے ظہور سے قبل 3 سال سخت قحط کے گزریں گے، لوگ بھوک سے سخت قحط اور تکالیف اٹھائیں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ آسمان کو 1/3 بارش روکنے اور زمین کو 1/3 پیداوار روک دینے کا حکم دے گا، پھر دوسرے سال آسمان کو 2/3 بارش روکنے اور زمین کو 2/3 پیداوار روک دینے کا حکم دے گا، جبکہ تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو یہ حکم دے گا کہ وہ بارش بالکل روک لے، بس ایک قطرہ بھی بارش نہ ہوگی، اور زمین کو یہ حکم دے گا کہ وہ اپنی ساری فصلیں روک لے، تو وہ اپنی ساری پیداوار روک لے گی، نہ کوئی گھاس اگے گی نہ کوئی سبزی، یہاں تک کہ تمام چرنے والے جانور، بکری، گائے اور دیگر چوپائے سب ہلاک ہو جائیں گے، کوئی باقی نہ بچے گا مگر صرف اللہ جسے چاہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ جب غذا ہی نہ ہوگی تو لوگ اس وقت کیسے زندہ رہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تسبیحات اہل ایمان کے لیے غذا کا کام سر انجام دیں گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4077۔ حضرت ابو عبداللہ ابن ماجہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث تو اس لائق ہے کہ مکتب میں زیر تعلیم بچوں کو پڑھائی جائے۔ دجال کی آمد کا وقت اہل ایمان کے لیے سخت آزمائشوں اور مصائب سے گھرا ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں بیان ہونے والی احادیث کے مطابق سخت قحط کے ایام میں دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا جس سے وہ لوگوں کو اپنی جانب راغب کرے گا۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین خوب غلہ اگائے گی، جبکہ اس کے پیروکاروں کے مویشی پہلے سے زیادہ صحت مند اور دودھ دینے والے ہوں گے۔
حالانکہ وہ یہ تمام چیزیں حقیقت میں نہیں کرے گا، کیونکہ دجال کے معنی ہی مکر و فریب کرنے والے کے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک آزمائش ہوگی جو اہل ایمان اور اہل باطل کی پہچان کا باعث بنے گی۔ اگر آج ہم اپنی دنیا کا مشاہدہ کریں تو وہ تیزی سے اسی حالات کی طرف بڑھ رہی ہے جن کی نشاندہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک اپنی معیشت کی زبحالی کی وجہ سے انتہائی غربت کا شکار ہیں۔ کہیں لوگوں کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں اور کہیں دوسری جانب اہل باطل ہر دنیاوی خزانوں کے منہ کھول چکے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ جس احادیث مبارکہ میں قحط کی نشاندہی کی گئی تھی وہ کوئی بہت بڑی غذائی بحران ہو جو غذائی قلت کو جنم دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے درمیان سب سے خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپا رہے اور پاک و صاف رہے۔ وہ اگر سامنے ہو تو کوئی اسے پہچان نہ سکے اور اگر سامنے نہ ہو تو کوئی اس کا حال احوال نہ پوچھے، جبکہ لوگوں میں سب سے زیادہ بد نصیب وہ خطیب ہوگا جو بلند آواز سے فصیح و بلیغ خطبہ دے گا، اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑنے پر مجبور کرے گا۔ ان فتنوں کے شر سے وہی نجات پائے گا جو سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح خلوص دل سے دعا مانگے گا۔ اس فرمان کے مطابق لوگوں سے کنارہ کشی یا گوشہ نشی نہیں۔ دجال اور اس کے فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ ہے کہ رب کائنات ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس فتنے سے دور فرمائے۔ آمین۔